ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ سورۃ الاحزاب 21ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 22ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت کے اندر شرعی احکام میں سے پردے کا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا مسئلہ، کھانے ولیمہ کے آداب کا مسئلہ، تبنی کا مسئلہ، زہار کا مسئلہ، اور سورت کے اندر 2 غزوات کا بیان ہے، غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ۔ سورت کا نام احزاب ہے، احزاب کا معنی لشکر، چونکہ اس کے اندر اس جنگ کا بیان ہے جس میں کفار کے لشکر چاروں طرف سے مدینہ پر حملہ آور ہوئے، اس لیے سورت کا نام الاحزاب ہے۔ سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تقوی کا حکم دیا۔ یا ایھا النبی، اے نبی، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں منافقوں کی اطاعت نہ کرو، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، پیروی کرو اس چیز کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے خبردار ہیں۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرو۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ کار ساز، کام بنانے والا۔ اللہ کا نبی تو پہلے ہی اللہ سے ڈرتا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں نبی اللہ سے ڈر، کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمیشگی اختیار کر۔ اہدنا الصراط المستقیم، جب نمازی نماز میں کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھی راہ دکھا، کیا مطلب ہے؟ یا اللہ مجھے ثابت قدمی دے، مجھے قائم رکھ سیدھی راہ پر۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ، کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمیشگی کرو، استقامت دکھو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زہار اور تبنی کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے پہلے ایک اصول بیان کیا۔ وہ اصول یہ ہے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے دل میں، کسی آدمی کے پیٹ میں 2 دل نہیں بنائے۔ کسی آدمی کے 2 دل نہیں ہوتے، جیسے کسی آدمی کے 2 دل نہیں ہوتے، ایسے کسی آدمی کی 2 مائیں نہیں ہوتی۔ لہذا جو آدمی غصے میں آ کر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے انت علیہ کدار امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، وہ ماں نہیں بن جاتی، کیونکہ ماں انسان کی ایک ہی ہوتی ہے، 2 نہیں ہوتی۔ یہ منکر بات ہے، جھوٹ بات ہے، غلط بات ہے۔ جو بیوی کو ماں کہہ رہا ہے یہ غلط بات ہے، یہ ماں نہیں بن جاتی۔ جاہلی زمانہ میں یہ دستور تھا، یہ ان کا نظریہ تھا کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دے انت علیہ کدار امی، تو مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ہے، اور اس کو وہ طلاق سمجھتے تھے، اور یہ بات غلط تھی کیونکہ یہ طلاق نہیں تھی۔ لہذا اللہ نے اس بات کو ختم کیا، کہا کہ جیسے ایک آدمی کے دل میں، پیٹ میں 2 دل نہیں ہو سکتے، ایسے کسی کی 2 مائیں نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر کوئی آدمی غصے میں آ کے یا کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ماں کی طرح کہہ دے، مشابہت دے دے، تو وہ ماں نہیں بن جاتی، کیونکہ ماں تو ایک ہی ہوتی ہے۔ وما جعل ازواجکم اللائي تظاہرون منہن امہاتکم، نہیں بنایا اللہ نے تمہاری ان بیویوں کو جن سے تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں۔ اسی طرح جاہلی زمانہ میں ایک اور بات تھی، منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے۔ جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح منع، حقیقی بیٹا بیوی کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے، اس کی بیوی سے نکاح حرام ہے، یعنی بہو سے نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ جاہلی زمانہ میں منہ بولا بیٹا جس کو اس
کو بالکل حقیقی بیٹے کا حکم دیتے اور اس کی بیوی سے نکاح حرام سمجھتے، اگر وہ فوت ہو جاتا یا طلاق دیتا، یہ بھی بات غلط تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسا ایک آدمی کے پیٹ میں دو دل نہیں ہو سکتے، اسی طرح سگے بھی تمہارے بیٹے ہوں اور منہ بولے بھی بیٹے ہوں، یہ باتیں دو نہیں ہو سکتی۔ بیٹا وہی ہوتا ہے جو اصل میں حقیقی بیٹا ہو، منہ بولا بیٹا بیٹا حقیقی بیٹے کا حکم نہیں لیتا اور اس کا حکم نہیں رکھتا۔ اللہ نے اس بات کو بھی جو ہے ختم کیا اور اس کا رد کیا، اور اس کا رد کیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اس کا رد کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما جعل ادعیاکم ابناکم، اللہ نے نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے، ذالکم قولکم، یہ تو بات ہے تمہارے منہ سے، ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارو، وہ اقسط عند اللہ، یہ زیادہ انصاف والی بات ہے اللہ کے ہاں۔ اگر یہ تم ان کو نہیں جانتے کہ ان کے باپ کون ہیں، فاخوانکم فی الدین و موالیکم، تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے موالی ہیں، دوست ہیں دینی۔ ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، جو پہلے غلطی ہو گئی، پہلے بات گزر گئی، اس میں کوئی گناہ نہیں، ولکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن جو تم جان بوجھ کے اب کرو گے اس میں گناہ ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، پہلی باتیں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی۔ زید بن حارثہ یہ غلام تھا، بکتے بکتے مکہ میں آ گیا مرکب بن نوفل کے پاس۔ مرکب بن نوفل نے ختیجہ کو دے دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت ختیجہ سے ہوئی تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے زید کو رسول اللہ کی خدمت میں وقف کر دیا۔ آپ نے اس کو اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی کہ لوگ کہنے لگے زید بن محمد، زید محمد کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب یہ آیت آئی تو آپ نے فرمایا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حارثہ۔ تو آپ نے فرمایا تو زید بن حارثہ ہے، تو ہمارا بھائی ہے اور تو ہمارا بھائی ہے دین کے اندر۔ اس زید کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کرنا چاہی۔ اپنی پھوپھی کی لڑکی زینب کو پیغام بھیجا زید سے شادی کے لیے۔ پہلے تو وہ نہ سمجھ سکے، انہوں نے سمجھا شاید اپنے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں، بڑی خوشی کا اظہار کیا اور وہ راضی ہو گئے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ زید کے لیے زید پردیسی ہے، مسافر ہے، غلام ہے اور بے یار و مددگار ہے، اس کا یہاں گھر نہیں ہے، تو انہوں نے پس و پیش کیا۔ اللہ نے یہ آیت اتار دی وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے یہ بات زیب نہیں دیتی اللہ رسول فیصلہ کر دیں، پھر اس کا کوئی اختیار ہو، کوئی رائے ہو، کوئی قیاس ہو، کوئی سوچ ہو، اور جو کوئی اللہ رسول کی مخالفت کرے گا پس تحقیق وہ گمراہ ہوا، دور کی گمراہی۔ پھر وہ تیار ہو گئی، ان کے گھر والے تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے اب شادی ہو گئی۔ اب طبیعتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، طبیعتوں کا آپس میں بعض اوقات امتزاج نہیں ہوتا، جوڑ نہیں ہوتا۔ اب زید کی طبیعت زینب سے نہ ملے، زینب کی طبیعت زید سے نہ ملے۔ اب زید طلاق دینا چاہتا تھا زینب کو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا کہ جناب میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں، اس کو چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن وہ مشورہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شادی کی تھی اپنی پھوپھی کی لڑکی سے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تھی اور قرائن ایسے واضح تھے کہ اگر زید نے طلاق دے دی تو اللہ تعالیٰ زینب کا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے تاکہ جاہلیت والی رسم ختم ہو کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی جو ہے نا وہ بہو نہیں ہوتی اور اس سے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ رسم اللہ ختم کرنا چاہتے تھے، محمد کی ذات پر کرنا چاہتے تھے۔ بعض اوقات جو ہے زبان سے کوئی کہے کہ اس میں آیت آ جاتی، رسول اللہ زبانی فرما دیتے۔ بعض اوقات جو راسخ ہوتی ہیں معاشرے میں، صدیوں سے رائج ہوتی ہیں، وہ صرف زبان سے نہیں ختم ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہو گئی فرمایا قربانیاں کرو۔ اب صحابہ بیٹھے، قربانیاں کرو، بیٹھے ہیں صاحب احرام باندھے ہوئے عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، عمرہ ہوا نہیں ہے، قربانیاں کیسے کریں، کیسے حلال ہو؟ میں قربانیاں کرو۔ کسی ایک نے بھی قربانی نہ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ناراضگی ہوئی۔ آپ نے کہا یہ قربانیاں نہیں کرتے، یہ لوگ نافرمان ہیں، میری بات نہیں سنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قربانی ہو تو آپ اپنی قربانی جو ہے وہ کرنی شروع کر دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اپنی قربانی کو گرایا، اس کو شروع کیا قربانی کرنی، تو فوراً صحابہ بھی کھڑے ہو گئی اور فوراً قربانی کرنی شروع کر دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے کہہ رہے تھے، صحابہ کا دل نہیں مان رہا تھا، جب عمل کے ساتھ آپ نے کیا فوراً صحابہ تیار ہو۔ اور ایسے روزے کا مسئلہ بھی ہوا فتح مکہ کے سفر میں۔ تو یہ اس کو اللہ محمد کی ذات پر ختم کرنا چاہتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، فعل کے ساتھ عمل کے ساتھ ختم کرنا چاہتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے گھبراتے تھے، شرماتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے اور اللہ کر دے گا اگر اس نے طلاق دے دی تو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ آپ کیوں اس کو، اچھا رسول اللہ اس کو کہتے تھے طلاق نہ دے، طلاق نہ دے، اللہ نے تنبیہ کی آپ کیوں اس کو روکتے ہیں کہ طلاق نہ دے؟ تو لوگوں سے ڈرتا ہے، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تو اس سے ڈرے۔ فلما قضا زید منہا وطرا، جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی، زوجنا کہا ہم نے تیری شادی کر دی اس زینب سے، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ مومنوں پر کوئی تنگی نہ ہو، فی ازواج ادعیاء، اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب ان سے ضرورت پوری کر دیں اور ان کو وہ چھوڑ دیں، کیونکہ اسلام قیامت تک کے لیے مختلف ملک ہیں، مختلف معاشرے ہیں، مختلف برادری ہیں، مختلف علاقے ہیں، کئی ایسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی جوان ہے، موجود ہے، اس نے طلاق دے دی یا وہ فوت ہو گیا اور وہ جس نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا وہ موجود ہے اور وہ شادی کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بتا دیا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، اس کی بیوی سے شادی ہو سکتی ہے، نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ تھی بات۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیا کرتی تھی دوسری بیویوں پر کہ تمہارے نکاح تو تمہارے گھر والوں نے کیے نا زمین پر، میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس سے یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ یہ جو آج کل کہتے ہیں جی سید کا نکاح، سید زادی کا نکاح غیر سید سے نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پھوپھی کی بیٹی، سید گرانے کی بیٹی، محمد نے ایک پردیسی سے نکاح کر کے صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام سے نکاح کر کے اس جعلی بت کو توڑ دیا۔ دین کی برابری ہے، دنیا کی برابری کا کوئی مسئلہ نہیں، دین کو دیکھو۔ یہ ہے بات، باقی اس میں باقی کہانیاں کس سے جو ہے وہ غلط ہے۔ دوسرا مسئلہ زہار والا کہ جو اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، اللہ نے کہا یہ منکر بات ہے، جھوٹ بات ہے۔ جیسے ایک آدمی دو مائیں نہیں ہو سکی، ماں بھی ماں ہو بیوی بھی ماں ہو، کیا بےہودگی ہے غلط ہے، بری بات، دوبارہ ایسے نہ کہو، بچو اس سے۔ لیکن عورت حرام نہیں ہوئی، اس کا کفارہ اللہ نے 28ویں پارے کے اندر ایک واقعہ ہوا، وہاں اس نے آ کے مسئلہ پوچھا، عورت نے اس کے ساتھ اس کے خاوند نے زیار کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی حکم نہیں آیا تھا کہ کیا ہے، تو آپ فرماتے تھے طلاق ہے، وہ کہتی تھی طلاق تو مجھے اس نے نہیں کہی، طلاق تو نہیں کہی، اب میں اور تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، لگتا تو یہی ہے کہ طلاق۔ اس نے کہا جی جوانی تو میری کھا گیا، اب آ گیا بڑھیپا، اب میں کہاں جاؤں، بچے اگر میں اس کے پاس چھوڑوں ضائع ہو جائیں گے، میرے پاس ہوں بھوکے مریں گے، میں کہاں جاؤں؟ رسول اللہ فرماتے میں کیا کروں، اور کوئی مسئلہ حل نہیں ہے۔ وہ بات کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ آگے سے یہی کہتے تھے، بلا کر چھوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف ہو کے اللہ سے شکایت کی، یا اللہ میرے مسئلے کا حل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے کے شروع میں حل اتار دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تاکہ کہ سن لی بات اللہ نے اس عورت کی جو جھگڑا کرتی تھی تیرے ساتھ اپنے خاندان مار دیا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا ایسا آدمی، اور یا 2 ماہ کے روزے رکھے، یہ اس کے لیے جرمانہ اور سزا ہے، تاکہ آئندہ ایسی بات جو ہے وہ منہ سے نہ کہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کے سننے کی طاقت پر، چھوٹا سا حجرہ تھا، میں بیٹھی تھی، خولہ آئی تھی، اپنے خاوند کے متعلق اوس بن ثابت کے متعلق بات کرتی تھی، میں تو نہ سمجھ سکی، میں تو نہ سن سکی، لیکن اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں سے اوپر عرش پر خولہ کی بات سن لی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جو نبی ہے نا، نبی تمام مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اس کے 2 مفہوم ہیں، ایک تو یہ مفہوم ہے کہ نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زیادہ پیارے ہیں، ہر چیز
ہر چیز سے، سب سے، لیکن میری جان سے نہیں زیادہ پیارے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ نہیں چلے گا۔ تو اس نے کہا اچھا تو پھر آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو پھر آپ نے الان یا عمر، اب اے عمر صحیح ایمان تیرا مکمل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اور ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومنوں کو اپنا اتنا احساس نہیں، یعنی آدمی اپنا اتنا خیر خواہ نہیں جتنے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی شفقت تھی اور اپنی امت کی خیر خواہی درکار تھی۔ یہ مطلب ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے غزوہ احزاب کا ذکر کیا، مختصراً جس کا بیان یوں ہے، مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے، ان میں ایک قبیلہ تھا بنو نذیر کا، انہوں نے آپ کو شہید کرنے کی سازش کی، آپ نے ان کو سزا دی، ان پہ چڑھائی کی، ان کو جلا وطن کر دیا۔ ان کا سردار حیی بن اخطب خیبر لے کر مکہ میں پہنچا اور مکہ کے سردار ابو سفیان کو جا کے کہا کہ اندھا سال تمہاری ہماری بدر میں ملاقات ہوگی، ایک تو بدر کی لڑائی پہلے ہو چکی تھی، دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرا چیلنج قبول کیا تھا، ہاں قبول کیا تھا، اگرچہ وہ زخمی تھا، 70 صحابہ اس کے شہید تھے، 70 زخمی تھے، لیکن اس نے کہا تھا کہ اگر تو شرک کفر کا جھنڈا اٹھا کے آئے گا تو میں بھی اپنے میدان میں بدر میں جھنڈے گاڑ کے بیٹھا ہے اپنے مجاہدین لے کے ساتھ۔ پیغام ملا تھا؟ ہاں ملا تھا۔ تو پھر تو گیا تھا؟ نہیں۔ کیوں؟ بس غلطی ہو گئی۔ ہاں تیری بے عزتی ہو گئی، قریش کی غیرت خاک میں مل گئی، تیری جرأت شجاعت کو بٹا لگ گیا، داغ لگ گیا۔ اٹھ، تیرے اور میرے درد مشترک ہے، تو نے بھی بدلے لینے ہیں محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی بدلے لینے ہیں۔ اٹھ اور ادھر سے تو لشکر تیار کر کے آ مدینہ پر، اور سن، فدق کا یہودی، خیبر کا یہودی، باد القرا کا یہودی، تیمہ کا یہودی، میں سب سے ساز باز کر کے آیا ہوں۔ ادھر سے یہ آئیں گے اور ادھر سے مشرق سے قبائل بنو اسد غطفان لے کے ماد اللہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ادھر سے تو آ۔ ابو سفیان نے کہا بالکل ٹھیک ہے، پکے قول قرار عہد و پیمان ہوئے اور چاروں طرف سے لشکر چل پڑے مدینہ پر حملہ کرنے۔ رسول اللہ سب کو پتہ چلا، آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کیا اور طے ہوا کہ خندق کھودی جائے۔ پتھریلی زمین تھی، 10 آدمیوں کے حصہ میں 40 ہاتھ علاقہ آیا، زمین آئے کھدائی کے لیے۔ اب پتھریلی زمین تھی، وسائل کی کمی تھی، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، آدھی کھجور کھا رہے تھے صحابہ، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، محاصرے میں تھے، گھراؤ میں تھے، پریشانیوں میں تھے، بیوی بچے سب کے قلعے کے اندر وہاں محفوظ کر دیے گئے تھے۔ اس کے باوجود کہ یہ تنگی تھی، یہ محاصرے تھے، یہ پریشانیاں تھیں، یہودی چڑھے ہوئے تھے، عیسائی آ رہے تھے، بت پرست آ رہے تھے، لیکن قربان جائیں اہل ایمان پر، محمد کے ساتھیوں پر صلی اللہ علیہ وسلم، پتھریلی زمین کھودتے تھے اور کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اپ ٹو ڈیٹ اسلحہ رکھنے والوں، ہمارا گراؤ کرنے والوں، محاصرے کرنے والوں، ہم پہ چڑھائی کرنے والوں، اتنا اسلحہ لانے والوں اور ہمارے ٹھیکے والوں، ہم تم سے گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم تم سے دبنے والے نہیں ہیں، ہم نے بھی بیعت کی ہوئی ہے جہاد کی، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے اور جب تک ہم دنیا میں موجود ہیں ہم تمہارا کچومر نکالتے رہیں گے، تم سے ٹکراتے رہیں گے اور تمہارا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ جب دیکھتے تو آپ خوش ہوتے اور فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ان کی دنیا تو نہیں بنی، یا اللہ تو ان کی آخرت بنا دے، مہاجرین کو بھی بخش دے، میرے انصار کو بھی بخش دے۔ دعائیں کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو بتایا گیا کہ جناب ایک پتھر نہیں ٹوٹ رہا، آپ نے فرمایا کدال مجھے دو، آپ نے پتھر پہ ضرب لگائی، پتھر ٹوٹا، وہاں سے چنگاری نکلی، محمد مسکرا پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیا گیا آپ کیوں مسکرائے؟ میں روم سنائے جناب، سنائے سپر طاقت ہے، بڑا دبدبا ہے، بڑا روب ہے، بڑا لشکر ہے، بڑی فوج ہے، بڑا اسلحہ ہے، بڑی تیاری ہے۔ فرمایا میرے اللہ نے خوشخبری دی ہے، میرے اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے، اس روشنی روم لات مجھے دکھا کے کہ روم فتح ہوگا، کیسا ٹوٹے گا، سپر طاقت تیس نیس ہوگی، میری امت وہاں غلبہ پائے گی، جہاد کے تان، جرت و شجاعتوں، قربانیوں کی وجہ سے روم ٹوٹے گا اور میری امت اس کی فاتح بنے گی اور ان کے محلات پہ غلبہ پائے گی۔ دوسری ضرب پہ آپ نے فرمایا
ایران ٹوٹے گا، سپر طاقت ٹوٹے گی اور وہ تہس نہس ہوگا اور اس کے معاملات پر میری امت غلبہ پائے گی، بیت الابیض اس وقت کا وائٹ ہاؤس یہ تہس نہس ہوگا، طاغوتوں کا یہ مرکز ختم ہوگا اور میری امت غالب آئے گی۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کسی ایک کے ذہن میں بھی یہ بات نہ آئی، اتنی تنگی ہے، کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، گھراؤ میں ہے، معاشرے میں پریشانی میں، ہر طرف سے گھراؤ میں، پیشاب پخانہ کے لیے تو جا نہیں سکتے، اور یہ ہمیں وعدے دیتا ہے روم اور ایران کے۔ انہوں نے کہا جو فرمایا سچ فرمایا، جو فرمایا حق فرمایا، ہم غلبہ پائیں گے، روم ٹوٹے گا، ایران ٹوٹے گا، سپر طاقتیں تہس نہس ہوگی، ہم دنیا پہ غالب آئیں گے، جغرافیے بدلیں گے، ملک ملیں گے، علاقے ملیں گے، جہاد جیتے گا، مجاہدین کا پلڑا بھاری ہوگا۔ ہم مانتے ہیں اس کو، حالانکہ آدھی آدھی کھجور رہے تھے اور پیٹ پہ پتھر باندھے۔ اس کا مطلب یہ مجاہد کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، مجاہد کو بصیرت ہوتی ہے، مجاہد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین ہوتا ہے، اللہ ہو، اپنے بگانے مخالف ہو، اندر اور باہر سے دشمن ہو، لیکن مجاہد کو یقین ہوتا ہے کہ آخر جہاد جیتے گا، آخر غلامی کی زنجیریں کٹیں گی، آخر آزادیاں ملیں گی، آخر غنڈہ گردی ختم ہوگی، آخر طاغوتوں کی اجارہ ٹوٹے گی اور اہل اسلام غالب آئیں گے۔ مجاہد کو یقین ہوتا ہے، ان کو یقین تھا کہ جس طرح بھی ہے لیکن یہ مسئلہ ہوگا۔ اور یہ حضرت عمر کے دور میں ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں روم ٹوٹا، ایران ٹوٹا، کیسر و کسرا ختم ہوئے، سپر طاقتیں تہس نہس ہوئی اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے محلات پر غالب آئی۔ عمر پھر اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی، اگر اس وقت کا طاغوت ٹوٹا تھا، اس وقت کا یہودی جو ہے وہ تہس نہس ہوا تھا، اس وقت کا بت پرست اس نے شکست کھائی تھی، اس وقت کا مشرک گرا تھا، تو اس جہاد سے، قتال سے، میدان سجانے سے، قربانیوں سے، شہادتوں سے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ آج کا یہودی گرے گا، آج کا بت پرست گرے گا، آج کا مشرک گرے گا، آج کے معاشرے ٹوٹیں گے، آج کے گراؤ ٹوٹیں گے، آج کی گنڈا گردی ختم ہوگی، اجارہ داری ٹوٹے گی، تو جہاد سے ہی اور قتال سے ہی۔ طریقہ ایک ہے اللہ کے ہاں، طریقے کو مختلف نہیں ہے۔ اگر اس وقت کی سپر طاقتیں اور اس وقت کے گنڈے اگر ختم ہوئے تھے جہاد و قتال سے، تو آج کے گنڈے، آج کی سپر طاقتیں بھی تہس نہس ہوں گی۔ آج کا یہودی، آج کا بت پرست، آج کا مشرک بھی گرے گا تو جہاد اور قتال کی ٹاٹ سے اور اس کی ضرب سے گرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مدد کی۔ ایک تو فرشتے آ گئے، کافروں کو نظر آئے بہت فرشتے، ڈر گئے۔ ایک اللہ نے ہوا چلا دی، اور سارے لشکر تو اللہ کی، ہوائیں اللہ کے پاس، ہواؤں پہ اللہ کا قبضہ، پانیوں پہ اللہ کا قبضہ، اور ایک ان کے خیمے اکھڑنے لگے، جانور رسیاں توڑانے لگے، اور ایک یہ ہوا کہ نعیم کافر تھا، مسلمان ہو گیا۔ اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور ابھی تک یہودیوں کو اور مکہ والوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں، آپ مجھے کوئی حکم دیں، میں کیا خدمت بجا لا سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نعیم تو ایک آدمی یہ کیا کرے گا؟ الحرب خداتن، جنگ تو چال کا نام ہے، کوئی چال چل اگر تو چل سکتا ہے۔ تو یہ گیا یہودیوں کے پاس، جو یہودی بنو قریظہ اندر تھے، وہ بھی غداری کر چکے تھے، وہ غداری کر چکے تھے اندر بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، کیونکہ بنو نذیر کا یہ شیطان جس نے جنگ بھڑکائی تھی، یہ سارے لشکر لے کے آیا تھا۔ آج بھی یہودیوں نے پوری دنیا میں جنگ بھڑکائی ہوئی ہے، ہمیشہ سے یہودی مسلمانوں کے خلاف اسی طرح لشکر لاتے رہے اور محاصرے اور گھراؤ کرتے رہے، لیکن بالآخر انہوں نے منہ کی کھائی۔ اب بھی یہ یہودی اپنی اس گیم میں ناکام ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس وقت کہ یہودی حیی بن اخطب نے رات کے وقت بھیس بدل کے جو اندر قبیلہ تھا یہودیوں کو غداری پر آمادہ کیا، مقصد یہ تھا باہر سے ہم، اندر سے تم وار کرو، مسلمانوں کو جیسے چکی کے دو پارٹوں میں دانے پستے ہیں ایسے ان کو پیس کے رکھ دیں۔ اب انہوں نے غداری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں ملی تو آپ نے اپنے دو صحابی بھیجے کہ جا کے تحقیق کرو کہ کیا واقعی انہوں نے غداری کر دی۔ اگر تو واقعی غداری کر دی ہو تو عام کھلے عام نہ بتانا، حوصلہ ٹوٹے گا فوج کا، آپ اشارہ کر دینا، اور اگر یہ خبر جھوٹی ہو تو پھر سر عام بتا دینا۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، غیب نہیں جانتے تھے، اس لیے تو یہ بات کی تھی۔ اب جب یہ صحابی وہاں گئے تو وہ تیاری کر رہے ہیں، ادھر تلواریں، ادھر نیزے، ادھر تیر کٹھے ہو رہے ہیں، اور بھاگ دوڑ اور تیاری ہو رہی ہے، اور حملہ کرنے کے لیے اندر سے پروگرام۔ تو ان دونوں صحابہ نے ان کو کہا کہ تمہیں کیا ہے، چلو یہودیوں سے تمہاری لڑائی ہے،
مکہ والوں سے لڑائی تمہارے ساتھ، تو ہمارا معاہدہ، تم یہ کیوں غداری کرو؟ کہا کوئی معاہدہ نہیں، جا کے محمد کو کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم جو کرنا ہے ہمارا کر لے۔ حضرت سعد دانت پیس کے رہ گئے اور دعا کی، یا اللہ جب تک ان یہودیوں کے بارے میں میری آنکھیں ٹھنڈی نہ کر۔ واپس آ کے کہا سد تو سیاح، جیسے سیاح قبیلے نافرمانی کی ایسے انہوں نے بھی نافرمانی کی۔ اب نعیم بن مسعود ان کے پاس پہنچا کہ دیکھو تم نے بڑی غلطی کی، تم نے غداری کر کے بڑی غلطی کی ہے۔ اب مکہ والے تو باہر ہیں، فتح پا لی انہوں نے تو ٹھیک ہے، اگر فتح نہ پائی تو واپس چلے جائیں گے، ان کے گھر بھی ہیں، جائیدادیں بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، وہ تو اپنے گھروں میں جا کے رہیں گے، اور تم محمد کے رحم و کرم پر ہوگے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تم سے گن گن کے بدلے لے گا، تم نے بڑی غلطی کی۔ ہاں یار بڑی غلطی ہوگی، اب دیکھنا تم حملہ نہ کرنا جب تک مکہ والے 20 آدمی تمہیں نہ دے، ان کو کہو کہ اپنے 20 سردار ہمیں دو، ہمارے پاس گروی رکھو، تمہارا کیا بھروسہ کہ تم یہاں لڑو گے کہ نہیں لڑو گے، واپس چلے جاؤ، تو پھر جب تک وہ 20 آدمی نہ دیں تم حملہ نہ کرنا۔ اب گیا مکہ والوں کے پاس، نئی بات سنیے، وہ یہودی پچھتا رہے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ غلطی تو کر بیٹھے، اب محمد کو کیسے خوش کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پروگرام بنایا تمہارے 20 انڈے محمد کو دے دیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد خوش ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا داغ دھل جائے گا، ہمارا کفارہ ہو جائے گا، اور ہمارا معاملہ محمد سے سیدھا ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ آدمی مانگے تو آدمی نہ دینا۔ اب مکہ والوں نے پیغام بھیجا بنو قریظہ کو، اب باہر سے ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، تو تم اندر سے حملہ کرو۔ انہوں نے کہا بھی پہلی بات تو ہے کہ آج ہفتے کا دن ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہفتے کا احترام نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کیا، آج تو ہم حملہ نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ ہم حملہ تب کریں گے اندر سے جب تم 20 آدمی ہمارے پاس گروی رکھو، جب تک تم آدمی گروی نہیں رکھتے ہم اندر سے حملہ نہیں کریں گے، ہمیں کیا پڑی ہے۔ اب جب وہاں پیغام گیا تو انہوں نے کہا ہاں نعیم بن مسعود صحیح کہتا ہے، دال میں کالا کالا ہے، اس لیے تو یہ حملہ نہیں کرتے، اندر سے 20 آدمی مانگتے ہیں۔ کہا بھی ہم نے آدمی نہیں بھیجنے، اگر حملہ کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو نہ کرو۔ جب ان کے پاس پیغام بھیجا انہوں نے کہا دیکھو ان کی نیت خراب ہے، یہ ہمیں جو ہے نا یہاں یار و مدد کا اس طرح پھوٹ پڑ گئی، یہ بڑا سبب ہوا فوری، اور اس طریقے سے ان کو شکست ہو گئی، منہ کی کھا کے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آتے تھے اب ہم جائیں گے، جو زور لگانا تھا انہوں نے وہ لگا لیا، اور جتنی طاقت جمع کرنی تھی انہوں نے کر لی۔ آج بھی اللہ کی قسم ہے عالمی گنڈے 105 ملک اکٹھے کر کے، فوجیں اکٹھے کر کے، بارود برسا کے، فضاؤں پہ قبضہ کر کے، خشکیوں میں قبضہ کر کے، تریوں میں قبضہ کر کے، مسلمان حکمرانوں کو ساتھ ملا کے، گرام محاصرے کر کے، گرفتاریاں کر کے، اور جزائر کیوبا جو ہے وہ قید خانے حکومت خانے آباد کر کے سارے پاپڑ بیل لیے، لیکن 3 سال سے ماتھا رگڑ رہا ہے، سر پیٹ رہا ہے کہ میں جہاد کو ختم نہیں کر سکا، مجاہدین کا راستہ بند نہیں کر سکا۔ یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور ماج ایک سے ایک نیا کھلتا جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ ان کی آخری چال ہے، یہ آخری زور لگا رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ امت مسلمہ کے دن پھریں گے، دنیا کے جغرافیے تبدیل ہوں گے، ملکوں کے نقشے بدلیں گے، امت مسلمہ کو غلبہ ہوگا، اور یہ وقت آج کا یہودی اور آج کا مشرک بھی اسی طرح ذلیل ہوگا جیسے اس وقت وہ ذلیل ہوئے تھے، جیسے اس وقت کے فرعونوں نے طاغوتوں نے شکست کھائی، آپ بھی ذلیل رسوا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے، اور اللہ کی سنت میں اور طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس کے بعد آپ لباس سے جنگ اتارنے لگے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ بس آپ لباس سے جنگ اتارے، تو جبریل جنگ تو ختم ہو گئی، نہیں، اللہ فرماتے ہیں غداروں سے بھی 2 ہاتھ کرو۔ یہ جو بنو قریظہ ہے، آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ عصر کی نماز چل کے وہاں پڑھو۔ اب سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تیار ہو کے چل پڑے بنو قریظہ کے پاس، کیونکہ انہوں نے غداری کی تھی۔ اب جب غداروں پر چڑھائی ہوئی تو وہ اس فیصلے پر اترے، کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آپ کا صحابی ہے نا حضرت سعد، ہم اس کے فیصلے پر اترتے ہیں، جو وہ ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا ہمیں وہ منظور ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو بازو میں تیر لگا تھا، زخمی ہو گئے تھے، خون نکلنا شروع ہو گیا تھا، تو خون کو روک رہے تھے اور دعا کی، یا اللہ اگر تو نے میری موت لکھی ہے اس زخم میں مجھے قبول ہے، یہ شہادت کی موت، لیکن یا اللہ تیرا بندہ مجاہد یہ گزارش کرتا ہے کہ میری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک میری آنکھیں اور کے بارے میں ٹھنڈی نہ ہوں۔ انہوں نے اندر سے ہمیں خنجر گھونپا مشکل وقت میں۔ اللہ نے حالات ایسے کیے کہ بنو قریظہ سعد کے فیصلے پر اترے کہ سعد کا جو فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو کہا
کہ جاؤ اپنے ساتھی کو لے کے آؤ. ان کو سواری پہ سوار کرا کے لایا گیا. جب قریب آئے رسول نے فرمایا اٹھو اپنے سردار کو اتارو اپنے سردار کو. حضرت سعد بیٹھ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بنو قریظہ بھی بیٹھے تھے, مسلمان مجاہدین بھی بیٹھے تھے. اب انتظار ہو رہا ہے کہ سعد کیا فیصلہ کرتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو فیصلہ ان کے بارے میں کروں گا وہ نافذ ہوگا؟ ہاں نافذ ہوگا. مسلمان اس کو مانیں گے؟ ہاں مانیں گے. پھر شرما کے کہنے لگے منہ ادھر کر کے جو اور یہاں تشریف فرمائے وہ بھی مانیں گے, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ مسکرا پڑے, فرمایا ہاں. تو آپ نے حضرت سعد نے فیصلہ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے جو لڑنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی بیویوں اور بچوں کو قید کر دیا جائے اور قید میں کر دیا جائے. یہ فیصلہ بہت اٹل تھا اور صحیح تھا ان غداروں کے بارے میں. غداروں کی سزا یہی ہے. اب لوگ سکتے میں آ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے, فرمایا لقد حکمت بحکم الملک, تو نے تو بادشاہوں والا فیصلہ کیا. اور ایک روایت میں کہ تیرا فیصلہ تو وہ ہے جو عرش کے رب کا فیصلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا, خندقیں کھودی گئیں اور 10 آدمی پکار کے ان یہودیوں اور غداروں کو قتل کر کے جو ہے وہاں ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے فتح اور غلبہ دیا ان دشمنوں پر, اندرونی بیرونی دشمنوں پر. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اے ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اس جاءتکم جنود, جب تمہارے پاس لشکر آ گئے تھے, فارسلنا علیہم ریحا, ہم نے ہوا بھیجی تھی ان پہ, وجنودا, اور لشکر بھیجے تھے, لم تروا, جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے, وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں. اس جاؤکم, جب آئے تھے تمہارے پاس, من فوقکم, اوپر کی طرف سے, من اسفل منکم, اور نیچے کی طرف سے, یعنی مغرب کی طرف سے اور مشرق کی طرف سے, بزاغت الابصار, جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں خوف کی وجہ سے, بلغت القلوب, اور دل اچھل کے حلق کو آ گئے تھے, وتظنون باللہ الظنون, اور تم گمان کرنے لگ گئے تھے عجیب ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور یہاں جو ہے وہ مومن آزمائے گئے اور ہلا کے رکھ دیے گئے. اور منافق اور جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ کہنے لگے لو جی, کہتے تھے جی کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے, کہاں ہے مدد, اوپر آ گئے کافر, اب کیا کریں گے, محاصرہ ہو گیا, گھراؤ ہو گیا, اب تو نہیں بچ سکتے, اب تو موت ہے. یہ منافق, جیسے آج کل امریکہ کا ڈر, نمائشتوں کا ڈر. مجاہد اللہ کے بندے کہیں بھی ہیں ان کو کوئی ڈر نہیں ہے, اور جو توپوں والے, ٹینکوں والے, فوجوں والے وہ ڈر رہے ہیں, کانپ رہے ہیں, ان کے ایک ایک فون پر پیشاب کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے آزاد بندے جو آزاد ماؤں کے پیٹوں سے آزاد پیدا ہوئے ان کو کوئی ڈر نہیں. منافقین کا کردار اللہ نے یہاں واضح کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ تو اگر تم جنگ سے بھاگ بھی گئے, موت سے, قتل سے, تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پیچھے کتنی دیر تم رہو گے, اور اللہ اگر تمہیں پکڑنا چاہے تو تمہیں کوئی چھڑا نہیں سکتا. آگے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, مومنو تمہارے لیے بہترین نمونہ محمد کی ذات میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے تمہارے کے سامنے, معاصروں, گراؤں کے سامنے, اسلحے کے سامنے, وقت کے مشرکوں, یہودیوں, کافروں کے سامنے جم گیا تھا. امت مسلمہ جب تم پر ایسا مشکل وقت آئے, تمہارے گراؤ محاصرے ہو, یہودی مشرک تمہارے محاصرے کریں, تم بھی ایسے جم جانا میدان میں جیسے تمہارا پیغمبر محمد رسول اللہ جم گیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے محمد کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور مومنوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ مومن جو تھے, من المومنین رجال صدقوا, مومنوں میں سے تو کچھ لوگ وہ تھے, صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ سے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا. فمنہم من قضی نحبہ منہم من ینتظر, بعض تو اپنی ضرورت پوری کر چکے, وعدہ پورا کر چکے, بعض جو ہے وہ انتظار میں. حضرت طلحہ کا ہاتھ عہد میں شل ہو گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کیا تھا, تیر لگ لگ کے بے چان ہو گیا تھا, لکڑی کی طرح اٹھائے پھرتے تھے. صحابہ اشارہ کر کے کہتے تھے طلحہ یہ وہ ان میں سے ہے جو اپنی ذمہ داری ادا کر چکے ہیں, اپنا وعدہ پورا کر چکے ہیں, زمین پر جنتی پھرتا ہے اپنا وعدہ پورا کر کے. انس بن نضر جس کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم آئے تھے, حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم یہ کہتے تھے یہ جو قرآن کی ہے مرد ہیں سچے کر دکھائے انہوں نے اللہ سے کیے وعدے. میرا چچا انس بن نضر بھی ان میں سے تھے. اور اللہ نے بنو قریظہ کا ذکر کیا کہ یہ جو تھے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيمَ, اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور ان کو قلعوں سے اتارا. حالانکہ لڑنا چاہتے لڑ سکتے تھے, ان کے پاس مال وسائل موجود تھے, لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا. ایک گروہ کو تم قتل کر رہے تھے اور ایک گروہ کو تم قیدی بنا رہے تھے. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ, اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا, ان کے گھروں کا, مالم اور ان کے مالوں کا. وَأَرْضًا, اور ایسی زمینیں بھی اللہ تمہیں دے گا یہودیوں کی, کافروں کی, لم تطئوها, جو ابھی تک تم ان کے مالک نہیں بنے, یہ قیامت تک
جنت کے لیے وعدہ ہے اللہ کا مسلمانوں کے ساتھ کہ اگر جہاد میں قتال میں کھڑے ہوگے، جرأت شجاعت دکھاؤ گے، غیرت و اہمیت کا مظاہرہ کرو گے، میں تمہیں یہودیوں کافروں کی زمینیں اور علاقے اسی طرح دیتا رہوں گا۔ اور اللہ نے دیے، ملکوں کے ملک دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیویاں ایک دن اکٹھی ہوئیں، آ کے کہنے لگیں کہ اب کچھ فتوحات ہو گئی ہیں، کچھ حالات ہو گئی، تمہارے لیے کچھ زینت کا انتظام ہو جائے، زیورات وغیرہ کا، کچھ ٹھاٹ باٹ کچھ پہننے کے لیے۔ یہ کسرا اور کیسر کی بیٹیاں اور بیویاں پہنتی ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ زینت وغیرہ ہو جائے۔ عام لحاظ سے یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ خاوند کے حالات اچھے ہوں تو بیوی مطالبہ کرے یا کہے کہ جناب کچھ خوشحالی کا رنگ ہم پہ بھی آنا چاہیے، کچھ ہمیں بھی زیورات وغیرہ، کچھ زینت۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ چونکہ مثالی گھرانہ تھا، آپ کی بیویوں کا یہ سوال آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ نے قسم اٹھا لی، 1 ماہ میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر بیوی کو سمجھانے اور اس کو راہ راست پر لانے کے لیے جو طریقے رکھے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ خاوند عورت کے ساتھ جو ہے نا بائیکاٹ کرے، قسم اٹھا لے کہ میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، رہے اسی گھر کے اندر، وہیں رہ کے جو ہے اس سے بائیکاٹ رکھے، اور اس کی زیادہ زیادہ مدت 4 ماہ ہے، اس سے کم جتنی بھی وہ کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ کے لیے ایلا کر لی۔ خبر مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر بڑے گھبرائے کیونکہ حضرت عمر کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفیہ، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر گیری کرنے کے لیے آئے کہ کیا یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالا خانے میں موجود تھے، راستے میں بلال بیٹھے تھے سیڑھی پر بطور دربان کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا چاہتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال کو کہا کہ اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے لیے اجازت لو۔ اب بلال نے اندر ایسے وہ تو بیٹھا تھا درمیان میں، اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا، باہر حضرت عمر کو دیکھ رہا تھا، اندر کی طرف منہ کر کے اس نے اجازت لی کہ جناب عمر اجازت لے رہا ہے آنے کے لیے۔ آپ نے بات سنی لیکن خاموش رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بلال سنا اجازت ملی کہ سنی یہ بات، چپ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں جا کے ساتھیوں میں بیٹھ گیا، صحابہ بھی بڑے پریشان تھے، مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی اپنی بیویوں کو، کیا بنے گا، اس طرح پریشانی کی بات ہے۔ پھر حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بے چینی لگی، میں اٹھا، میں جا کے پھر کہا بلال کو کہ میرے لیے اجازت لو۔ پھر انہوں نے اجازت لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب کوئی نہیں دیا، خاموش رہے۔ اسی طرح تیسری دفعہ پھر گیا، تیسری دفعہ کے بعد تو پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بلال کو کہ بلاؤ عمر کو۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو کمرہ تھا، ایک چٹائی تھی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی، اس پہ آپ لیٹ کے اٹھے تھے، اوپر والی چادر جو ہے وہ کندھے سے جسم سے نیچے گری ہوئی تھی، اور آپ کے جسم پر جو ہے اس چٹائی کے نشانات تھے، اور اس کمرے کے اندر کوئی چیز نہیں تھی۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسر و کسرا ہے، ان کے گھروں کے اندر کیا کچھ دولت کی فراوانی ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہاں کچھ چیز نہیں، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی فراوانی کرے۔ اور میں عمر تو اس سوچ میں پڑا ہوا ہے، ان کے لیے دنیا ہے ہمارے لیے آخرت ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میرے دل میں بات آئی کہ میں ایسی کو بات کروں جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، آپ ہنس پڑے، تاکہ یہ جو کیفیت ہے نا پریشانی والی آپ کی صحابہ میں بھی، کیونکہ آپ پریشان ہیں تو سارے صحابہ پریشان ہیں، سارے ساتھی پریشان ہیں، تو یہ کیفیت ختم ہو۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مکہ میں رہتے تھے، ہماری بیویاں ہمارے کنٹرول میں تھیں، ہمارا ان پہ غلبہ تھا اور ہمارا ان پہ کنٹرول تھا۔ جب ہم مدینہ میں آئے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہمارے بھائی ہیں نا انصار ہیں، تو بیویوں کا ان پہ روب چلتا تھا، تو ہماری بیویوں نے ان کی بیویوں سے اثر لے لیا۔ ہم ہماری بیویاں بھی آگے سے بولتی ہیں، باتیں کرتی ہیں، اور ہم سے جو ہے وہ چیزوں کا مطالبہ کرتی ہیں۔ بنت خارجہ جو ہے نا، بنت خارجہ یہ عمر کی بیوی تھی، بنت خارجہ جو ہے نا اللہ کے رسول، اگر مجھے کہے نا کبھی مجھ سے کچھ مانگے ایسی کچھ چیز، میں اس کی گردن کو ایسے پکڑ کے نا اس کو میں ایسے پھینکوں گا، رسول صلی ہنس پڑے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ بھی مجھ سے یہی مانگ رہی، یہ بھی مجھ سے یہی زیورات اور یہ زینت مانگ رہی ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیٹی کے پاس گیا، خبردار اگر آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، کچھ چیز مانگی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھاگ کے عائشہ کے پاس گئے کہ تم کیوں مانگتی ہو، جو چیز لینی ہو مجھ سے لو، تم کیوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتی ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایت اتار دی، اس کو تخییر کی ایت کہتے ہیں، یعنی اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو، اگر نبی کے پاس رہنا چاہتی ہو اسی حال میں، اسی حال میں رہو، اگر جانا چاہتی ہو تو زینت لے کے چلی جاؤ، رخصت ہو جاؤ۔ اس سے مسئلہ ثابت ہو گیا اگر خاوند بیوی کو اختیار دے دے کہ اس طرح حالات ہیں، یہ بات ہے، رہنا چاہیے تو نہیں رہنا چاہتی تو نہ رہے، اور وہ کہتی ہے کہ نہیں میں رہنا چاہتی ہوں، یہ کچھ بھی نہیں، نہ یہ طلاق ہے نہ کفارہ ہے، کچھ بھی نہیں۔
یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواج کا کہہ دے اپنی بیویوں کو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی، بس زینتا اور اس کی زینت، فتعالینا، پس آؤ، امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں سامان دے دوں دنیا کا اور تمہیں رخصت کر دوں اچھے طریقے سے۔ میں ان کنتن تردن اللہ ورسولہ، اگر تم ارادہ کرتی ہو اللہ کا اور اس کے رسول کا، بدار الآخرت، اور آخرت کے گھر کا، فإن اللہ عد للمحسنات منکن اجرا عظیما، پس بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے نیکی کرنے والیوں کے لیے تم میں سے اجر عظیم، بڑا اجر، یعنی کہ جنت۔ جب یہ آیت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بات کی اور فرمایا عائشہ میں تیرے ساتھ ایک بات کرنے والا ہوں، تو جلدی نہ کرنا جب تک اپنے ماں باپ سے مشورہ نہ کر لے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین تھا کہ میرے ماں باپ نہیں حکم دیں گے مجھے عائشہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونے کا، لیکن یہ چھوٹی ہے، پتہ نہیں نادانی میں کہہ بیٹھے کہ نہیں میں نہیں رہتی، اسی کا نقصان ہوگا، یہ آخرت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے پوچھا کہ وہ کیا بات ہے، تو آپ نے یہ آیت پڑھی تو وہ کہنے لگی کہ افیق استشیر ابویہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ میں بغیر مشورے کے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں، میرا یہ فیصلہ ہے، جیسی بھی حالت ہے میں اس میں رہتی ہوں اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرتی ہوں۔ آپ خوش ہو گئے۔ وہ کہنے لگی کہ آپ اپنی دوسری بیویوں کو نہ بتانا کہ عائشہ نے یہ کہا ہے، عائشہ نے یہ کہا ہے، مطلب وہ کیا جواب دیتی ہیں؟ تو رسول نے فرمایا میں تنگی کرنے والا نہیں بھیجا گیا، میں تو کہوں گا کہ عائشہ نے تو یہ جواب دیا، تمہارا کیا جواب؟ تو سب عورتوں نے جب یہ آیت سنی تو سب نے اللہ کے رسول کو اختیار کیا اور اس طرح وہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر خوش ہو کے نبی کی بیویوں کو آگے واعظ کیا، تلقین۔ اب یہاں ایک بات ہے عام طور پر مشہور ہے کہ ان عورتوں نے خرچہ مانگا تھا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ اتنا لاپرواہ سمجھتے ہیں، اتنا بے خبر سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کو خرچہ بھی نہیں دیتا تھا؟ یعنی آپ اور میں عام لوگ یہ بات کہ ہماری بیوی بچوں کو تنگی ہو، وہ خرچے کا انتظام کرتے ہیں، لوگ کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، ڈبل ملازمتیں کرتے ہیں، ساری یہ تکلیفیں بیوی بچوں کے لیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اتنے لاپرواہ تھے، اتنے بے خبر تھے کہ اپنی بیوی بچوں کو خرچہ نہیں دے رہے تھے تو انہوں نے خرچہ مانگا تھا؟ نہیں، یہ خرچہ نہیں تھا، یہ زینت تھی، یہ چیزیں تھی، یہ زیورات تھے، یہ دوسری چیز تھی۔ اور یاد رکھو گھرانے جیسے بھی ہوں، ہر ایک کی اللہ تعالیٰ قسمت اچھی کرے، ہاں مالدار ہوں یا متوسط درجے کے ہوں، کس طرح کے بھی گھرانے ہوں، واللہ کھانا پینا کوئی مسئلہ نہیں، کھانا پینا کوئی مسئلہ نہیں، ہر ایک کا یہ چلتا ہے۔ عموماً جھگڑے ہوتے ہیں گھروں کے اندر اور گھر تباہ ہوتے ہیں، بے اعتمادیاں ہوتی ہیں، یہ اشیاء چیزوں کی۔ بس عورتیں جب دیکھتی ہیں کہ ان کے گھر کے اندر فلاں چیزیں پانی لاؤ یہاں پہلے یہ رکھو، فلاں چیزیں ہاں ہمارے گھر میں نہیں ہے، تو وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمارے پاس بھی یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ اب خامد کی آمدن اجازت نہیں دیتی، یہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ بات آپ سمجھیں، ہمیشہ گھروں کے اندر مسائل جو بنتے ہیں زینت پر، زیورات پر، آسائشوں پر، اور گھر کو بھرنے پر، اور گھر کی دوسری چیزوں پر، ورنہ کھانے پینے پر کوئی مسئلہ نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کی بیویوں تم عام عورتیں نہیں ہو، تم ایک دنیا کی مثالی عورتیں ہو۔ تمہیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ تم میں سے اگر کوئی نیکی کرے گا، نیکی کی راہ، تو اس کو بھی دگنا اجر ملے گا، اور اگر کوئی غلطی کی راہ اختیار کرے گا، بد کلامی، بد اخلاقی، گالی گلوچ والی راہ اختیار کرے گا، تو اس کو بھی دگنا عذاب ملے گا۔ اور اگر تم تقوی اختیار کرو تو تم دنیا کی عظیم عورتیں ہو۔ اور اپنی بات میں نرمی نہ کیا کرو جب کوئی باہر آئے کوئی چیز لینے کے لیے، کوئی بات کرنے کے لیے، تاکہ جس کے دل میں شہوت کی بیماری ہے وہ طمع نہ رکھے۔ بات اچھے طریقے سے کیا کرو، وقار کے ساتھ، نہ تو اس کے اندر سختی اور ترش پن ہو، ترش لہجہ ہو، اور نہ اتنی اس کے اندر نرمی ہو، لوچ ہو، مٹھاس پن، اتنا میٹھا پن ہو کہ وہ خواہ جو ہے نا کسی کے دل کے اندر غلط خیال پیدا ہو۔ بالکل باوقار عزت کے ساتھ بولو۔ خطاب نبی کی بیویوں کو ہے، سمجھایا عام عورتوں کو جا رہا ہے۔ وَقَرْنَ اب گھروں کے اندر بیٹھی رہو ملکہ رفیقہ بن کے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، وہ جاہلیت کا ہار و سنگار جیسے ان کی عادت تھی کہ عورتیں ننگے منہ نکلا کرتی تھیں، اور جناب بالکل مختصر لباس کے ساتھ اور عریانی کے ساتھ اور فحاشی کو پھیلاتی ہوئی اور مٹک کے چلتی ہوئی،
تو تم اس طرح نہیں کرو، یہ جہلی ہار سنگھار کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ مت باہر نکلو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اللہ رسول کی اطاعت کرتی رہو، بے شک اللہ چاہتے ہیں تاکہ تم سے پلیدگی کو دور کر دیں اہل بیت، اور تمہیں پاک کر دیں پاک کرنا۔ اور یاد کرو جو کہ تلاوت کیا جا رہا ہے تم پر تمہارے گھروں کے اندر اللہ کی آیتیں اور حکمت یعنی حدیث پاک ہے، ان اللہ کان لطیفا خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین خبردار۔ یہ اہل بیت جو کہا گیا تو یہ نبی کی بیویوں کو کہا گیا، پہلے بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے، بعد میں بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے۔ بہرحال قرآن کے اس بیان سے معلوم ہوا کہ اہل بیت سے مراد رسول اللہ کی بیویاں ہیں، البتہ حدیث موجود ہے جس سے مراد یہ ہے حسن حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، نبی کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ لیکن یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اہل بیت میں سے ہو اور بیویاں اہل بیت میں سے نہ ہو، یہ بات غلط ہے، سوچ غلط ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اندر مردوں کا بڑا ذکر ہے، یعنی جو بات ہے مرد ایسے کرتے، حالانکہ عورتیں اس میں تابع ہوتی ہیں، عورتوں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو اللہ نے ذکر کیا ان المسلمین والمسلمات، بے شک فرمانبرداری کرنے والے مرد، فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، والقانتین والقانتات، اور اسی طرح اطاعت کرنے والے مرد، اطاعت کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں۔ یا اللہ ان کے لیے کیا ہے؟ میں عبد اللہ علیہ مغفرۃ و اجرا عظیمہ، اللہ نے تیار کیے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم۔ اللہ گناہ معاف کر دے کہ میں تمہیں جہنم نہیں دیتا، یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے، اور اگر جنت دے دے پھر تو کیا ہی کہنا، اللہ ان کو معاف بھی کریں گے، اللہ ان کو جنت بھی دیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح و شام، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر صبح و شام۔ ذکر کی سب سے اعلیٰ شکل نماز ہے، پھر قرآن کی تلاوت ہے، صبح و شام کی دعائیں ہیں، سونے جاگنے کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلنے اور گھر میں جانے کی دعائیں ہیں، بازار میں جانے کی دعا، لیٹرین میں جانے آنے کی دعا، کھانا کھانے اور کپڑا پہننے کی دعا، اور یہ جو ہے دعائیں، یہ سب سے بڑا ذکر ہے، یہ ہے ذکر۔ اور ذکر کی کوئی شرط نہیں، اس کے لیے طہارت شرط نہیں، وضو ہو نہ ہو، ٹائم اس کے لیے سارے جائز ہیں، کوئی زوال نہیں، کوئی مکروہ ٹائم نہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے، اس کے لیے نہ کوئی وقت کی پابندی، نہ طاقت کی پابندی، ہر وقت اللہ کا ذکر، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اللہ کا یہ تو اللہ کا ذکر، لیکن آنکھیں بند کر کے الٹے سیدھے سر مارنا چھو چھو کر کے، کبھی ناک سے اور کبھی دل سے، اور کبھی ادھر سے آوازیں اور کبھی ادھر سے، یہ ذکر نہیں ہے، یہ شعبدہ بازی اور کرتب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا کے اندر رسول بنا کر بھیجا، اور آپ خاتم النبیین ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ مکہ والوں نے باتیں اڑائی نا، مدینہ والوں نے بھی، او محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، محمد نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، سب زید کی بیوی سے۔ اللہ نے فرمایا عقل کرو، محمد کا تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہو کہاں سے آ گئی؟ وہ تو منہ بولا بیٹا تھا، حقیقی بیٹا تو ہے کوئی نہیں، وہ تو اللہ کا رسول ہے اور خاتم النبیین ہے۔ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا گواہی دینے والا، قیامت کے دن آپ گواہی دیں گے، خوشخبری دینے والے مومنوں کو جنت کی، ڈرانے والے جو ہیں نافرمانوں کو جہنم سے، اللہ کی طرف بلانے والے اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور آپ کو روشن چراغ یعنی راستہ دکھانے والے، آپ خوشخبری دیں مومنوں کو، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا بنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر نکاح ہو، رخصتی نہ ہو اور پہلے طلاق ہو جائے تو اس میں کوئی عدت نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے نکاح کا مسئلہ بیان کیا کہ چچے کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں، خالہ کی بیٹیاں، ماموں کی بیٹیاں، یہ تمہارے لیے حلال ہے جب تم ان کے مہر ادا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب نبی کی بیویوں نے اللہ رسول کو اختیار کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی یہ آخرت، دنیا اور آخرت میں بیویاں ہیں، آپ ان میں سے اب کسی کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ نے کھانے کے آداب، یہ بی بی زینب کا جب ولیمہ ہوا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کھانے کے لیے صحابہ کرام کو گھر میں۔ اب وہ کمرہ تو چھوٹا سا تھا، کھانا کھانے کے بعد صحابہ وہاں بیٹھ گئے باتیں کرنے،
نبی صاحب کا گھر تھا، وہ گفتگو، یہ بات وہ بات. اب نبی کبھی آئے چلے گئے کہ نہیں، درمیان میں پردہ تھا، بیوی ادھر بیٹھی تھی، کبھی ادھر آئے کبھی ادھر آئے. نبی شرماتا تھا ان کو کہنے سے کہ چلے جاؤ. آداب سکھا دیے کھانے کے. اے ایمان والو، نبی کے گھر میں داخل نہ ہو مگر جب اجازت دی جائے کھانے کی طرف. نہ دیکھنے والے اس کے پکنے کا انتظار کہ پک رہا ہے کہ نہیں. یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی دعوت کے لیے بلائے تو کھانا پکنے سے پہلے نہیں جانا چاہیے، لیکن جب تم بلائے جاؤ بس داخل ہو، اور جب کھانا کھا لو تو پھر چلے جاؤ. وہاں باتیں نہ کرتے رہا کرو بیٹھے ہوئے. یہ چیز تکلیف دے رہی تھی نبی کو، وہ تم سے شرما رہا تھا، اور اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتے. آگے اللہ نے پردے کا مسئلہ بیان کیا کہ نبی کی بیویوں سے کچھ چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو. یہ مائیں تھیں لیکن پھر بھی پردے کا مسئلہ بیان کیا، اور فرمایا کہ ان کے بعد تم ان میں سے کسی سے نکاح نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑی چیز. اس کے بعد اللہ نے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیج رہے ہیں. اللہ کا صلات بھیجنا کیا ہے؟ اللہ رحمت نازل کر رہے ہیں. فرشتوں کا صلات بھیجنا کیا ہے؟ وہ دعائیں کر رہے ہیں. اے مومنو تم بھی صلات بھیجو اور سلام بھیجو. کیا مطلب؟ دعا کرو رسول اللہ کے لیے اور سلام بھیجو. جب یہ آیت آئی حضرت کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے صلات کا بھی حکم دیا ہے اور سلام کا بھی حکم دیا ہے. سلام السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلات کیا ہے؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو تم نماز میں پڑھتے ہو. اب صلات بھی آ گئی، سلام بھی آ گئی، آ گیا حدیث کے مطابق. اب یہ کہنا کہ جی فلان درود نہیں پڑھتے، فلان درود نہیں پڑھتے، غلط بات ہے. ہر مومن مسلمان جو نماز پڑھتا ہے وہ نماز کے اندر سلام بھی پڑھتا ہے، صلات بھی پڑھتا ہے. باقی فلاں موقع پر اذان کا حصہ بنا کے الفاظ اپنی طرف سے نکال کے، تو یہ جو ہے نا مسئلہ، یہ اپنی طرف سے بنانا یہ اور بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات بھی بتا دیا اور سلام بھی بتا. آگے پردے کا مسئلہ آیا. نبی کہہ دے اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو کہ جب باہر نکلیں تو بڑی چادریں لے کے نکلیں، اپنے آپ کو لپیٹ کے نکلیں. عورت کا لباس کھلا ہونا چاہیے اور تنگ نہیں ہونا چاہیے اور باریک نہیں ہونا چاہیے. کشادہ لباس ہو، با پرد ہو کے عورت باہر نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے پرد عورتیں جو باہر نکلتی ہیں، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، اور جنت کی خوشبو 500 سال کی. آگے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا مسئلہ بیان کیا کہ وہاں لوگ جب جہنم کے اندر الٹ پلٹ کر کے پھینکے جائیں گے اور چہروں کے بل ان کو وہاں پھینکا جائے گا، تو وہاں وہ چیخ پکار کے کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے، رسول کی اطاعت کرتے. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے سرداروں کی اطاعت کی، بڑوں کی اطاعت کی، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. ربنا آتم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر لعنت کر. جن کو پشت بھی نہیں کرتے تھے، نذرانے ماہانے سلانے وہاں لٹاتے تھے اور بڑے ادب اب کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کو عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا. اور 24ویں پارے میں کہ یا اللہ ان کو ہمارے پاس کر، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں تاکہ ہمارا دل ٹھنڈا ہو کہ انہوں نے ہمیں ذلیل کیا. یہاں پہ آگے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. وقولوا قولا سدیدا، اور سچی بات کہو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال درست کر دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے. ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فقد فاز فوزا عظیما، یہ بہت بڑی کامیابی کی راہ کو پہنچا. اگلی سورت سورہ سبا ہے. سورت کا نام سبا اس لیے ہے کہ اس کے اندر سبا قوم کا ذکر ہے. سبا شہر ہے یمن کے اندر، وہاں ایک قوم آباد تھی، بڑی خوشحال اور بڑی ترقی یافتہ قوم، اور بہت بڑا دنیا کا انہوں نے بے مثال ڈیم بنایا ہوا تھا. اس ڈیم کی وجہ سے، آپاشی کی وجہ سے یہ ترقی یافتہ قوم تھی. ان کا تذکرہ چونکہ اس سورت کے اندر ہے، اسی سورت کا نام سبا ہے. یہ سورت ان 5 سورتوں میں سے ہے جو الحمدللہ کے ساتھ شروع ہوتی ہیں. سورہ فاتحہ، سورہ الانعام، سورہ کہف اور یہ سورہ سبا، اور ایک آگے سورہ فاتر آ رہی ہے. یہ بھی صورت مکی ہے، اس کا موضوع مکی صورتوں والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں، اسی کے لیے تعریف ہے آخرت میں. اور وہ حکیم ہے، خبردار ہے، جانتا ہے وہ جو داخل ہو رہا ہے زمین میں، مردے، پانی، بیج وغیرہ، اور جو نکل رہا ہے زمین سے، مردے جو نکلیں گے، اور یہ جو مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں کانوں سے نکل رہی ہیں، اور جو اترتا ہے آسمان سے یعنی پانی اور فرشتے، اور جو چڑھتا ہے آسمان کی طرف یعنی فرشتے اور اعمال. اور الرحیم الغفور، اور وہ رحم کرنے والا، بخشنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو غیب کو جانتے ہیں، نہیں کوئی چیز پوشیدہ اس سے ذرہ برابر بھی
نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اور نہ کوئی بڑی چیز نہ کوئی چھوٹی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور اس سے پہلے مجرموں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کیا یہ لوگ جو ہماری نافرمانی کرتے ہیں کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں اپنے سامنے اور پیچھے آسمان موجود ہے اور زمین موجود ہے، زمین پر چل رہے ہیں اور آسمان کے نیچے جا رہے ہیں، اگر ہم چاہیں زمین کو دنسا دیں یا ان کے اوپر کو آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، یہ ڈرتے نہیں ہیں ہم سے ہماری نافرمانی کرتے ہوئے؟ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی دی تھی اور ان کو بادشاہت بھی دی تھی، لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا تھا جیسے آٹا ہوتا ہے، زریں بناتے تھے، اللہ نے ان کو یہ ہنر سکھایا تھا، پھر یہ ان کی آواز بڑی بہترین تھی، پھر یہ زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ساتھ گونجتے تھے اور پہاڑ بھی ساتھ جو ہے وہ پڑھتے تھے اور پرندے بھی ان کے ساتھ جو اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو کہا کہ بیت المقدس بناؤ، اب وہ بیت المقدس بنا رہے ہیں اور سلیمان علیہ السلام لاٹھی لے کے اپنی ٹھوڑی کے نیچے ایسے کر کے کھڑے ہو گئے، اور جن جب دیکھتے تھے نا کہ سلیمان کھڑا ہے تو بھاگ بھاگ کے کام کرنے لگے اور بیت المقدس جو ہے وہ بنا رہے تھے تو وہ کھڑے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی لیکن انہوں نے سمجھا کہ ابھی زندہ ہے، اور باقی سونک لگی لکڑی کو، ادھر سے بیت المقدس کی عمارت مکمل ہوئی، ادھر سے لکڑی ٹوٹی گری اور سلیمان کی لاش نیچے گری، تو پھر جنات نے سوچا اور ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ تو فوت ہو چکا ہے۔ اس وقت اصل میں یہ بات مشہور تھی کہ جنات غیب جانتے ہیں، اللہ نے یہ بات ختم کی، اگر یہ غیب جانتے ہوتے تو کبھی اس تکلیف کے اندر مبتلا نہ رہتے، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہ چل سکا کہ سلیمان وفات پا گئے۔ آگے اللہ نے قوم سبا کا ذکر کیا، ان کی رہائش میں بڑی نشانی، دو باغ تھے دائیں اور بائیں، درمیان میں بستیاں تھیں، یمن سے شروع ہو کے بیت المقدس تک، دائیں بھی باغ بائیں بھی باغ، گھروں سے نکلے باغ میں داخل ہو گئے اور ہر قسم کے درخت تھے اس کے اندر، اور ڈیم تھا بنایا ہوا آبپاشی کا، دنیا کا اس وقت ترقی یافتہ قوم تھی اور وہاں سے ضرورت کے مطابق پانی لگاتے تھے، اور پھل اتنا آتا تھا کہ عورت ٹوکری لے کے وہ داخل ہوتی باغ کے اندر، ادھر سے داخل ہوتی اور پھل پکا ہوا خود بخود ٹوکری کے ساتھ لگ کے ٹوٹ ٹوٹ کے اس میں گرتا، ادھر سے داخل ہوتی ادھر نکلتی، ٹوکری پھل کی بھر کے گھر میں آ جاتی، اس طریقے سے، اور پھر بستیاں قریب قریب تھی اور ساری ایک قوم تھی، ادھر سے نکلے صبح ناشتہ کر کے تھوڑا سا سفر کیا، حالانکہ دور دراز کے پیدل سفر ہوا کرتے تھے لوگوں کے، تھوڑا سا سفر کیا، آگے جا کے دوپہر سے پہلے اگلی بستی میں پہنچ گئے، کیا حال ہے، آگے خرید، ہاں بیٹھو آرام کرو، کھاؤ پیو لیٹو، پھر چل پڑے شام کو اگلی بستی میں، قریب قریب بستیاں تھیں، ہم نے ان پہ یہ احسان کی، لیکن ان ظالموں نے کہا یا اللہ کو سفر ہوں دور دراز کے، کوئی پتہ تو چلے چلنے کا، اور انہوں نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے کیا کیا کہ ان کا وہ ڈیم تباہ کیا، وہ چوہے وغیرہ نیچے پڑ گئے، ڈیم تباہ ہو گیا، وہ پانی جو آیا سارے باغات ختم ہو گئے، اس کی جگہ کڑوے کسیلے پھل اگائے اور کچھ بکری کے بیری کے کچھ جو ہے وہ درخت اور وہ پھل بس، اور یہ سار اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ہماری نافرمانی کی، فجعلناہم احادیثا مزقناہم کو توڑ کے تہس نہس کے رکھ دیا اور ان کی باتیں دنیا میں رہ گئی، پھر لوگ باتیں کرتے تھے کبھی قوم سبا یہاں آباد تھی، بڑی ترقی یافتہ اور بڑی خوشحالیاں تھیں، کبھی یہاں ان کی، پھر کس سے ہی رہ گئے، ان کی باتیں ہی رہ گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے شرک کی جڑ کاٹی اس ایت میں، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہہ دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پکارو ان کو جن کو تم اللہ کے بغیر گمان کرتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ زمین و آسمان کے اندر ایک ذرے کے مالک بھی نہیں، کسی کی کوئی پوجا کرتا ہے، چڑھاوا چڑھاتا ہے، نظر و نیاز دیتا ہے اس لیے کہ وہ کسی چیز کا مالک ہے، اللہ فرماتے ہیں ذرے کے مالک نہیں ہے، یا پھر یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس کی شراکت ہے، وما لهم فیما من شرک، اللہ فرماتے ہیں ان میں سے کسی کی شراکت بھی نہیں ہے اللہ کے ساتھ۔ تیسری بات ہوتی ہے کہ تعاون کرتا ہے، وما له منهم من ظہیر، ان میں سے کوئی اللہ کا تعاون کرنے والا بھی نہیں ہے۔ چوتھی بات ہوتی ہے مالک تو نہیں ہے، شراکت تو نہیں ہے، تعاون بھی نہیں کرتا، سفارش تو کرے گا، ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، ان میں سے اللہ کے ہاں کوئی اس کی مرضی کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا، سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی مقصد نہیں ہے تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو پکارنے کا، کیوں؟ یہ سارے جو ہیں بے بس ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کیا کہ وہاں جو ہے نا سردار وہ رعایا سے الجھیں گے، رعایا سرداروں سے، پیر مریدوں سے، مرید پیروں سے، امام مقتدیوں سے، مقتدی اماموں سے، آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ کرنے والے کہیں گے تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے، وہ کہیں گے نہیں تم ہمیں جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ کام کرو، ہمارے پیچھے چلتے آؤ، اور پھر تم یہ کہتے تھے کہ ہم مال اور اولاد میں زیادہ ہیں، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق پھیلاتے ہیں اور رزق کو تنگ کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام۔ اور اللہ نے فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ،
کہ نبی ان کو میں تمہیں ایک بات سمجھاتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی و فرادا ثم تتفکروا، دو آدمی بیٹھ کے، ایک آدمی جو ہے اکیلے اکیلے سوچو کہ کیا میں غلط بات کہہ رہا ہوں، مجمع کے اندر تقریر میں شور نہیں غلط اٹھو چلو یہ تو بات جو ہے نا شور شرابے میں گم ہو جاتی ہے. تو ایک دو بیٹھ کے سوچو تنہائیوں میں کہ کیا محمد صحیح کہہ رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے وہاں یہ پچھتائیں گے، لیکن اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اگلی صورت فاطر ہے. فاطر کا معنی نئے سرے سے بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا. کوئی بناتا ہے نمونہ اس کو دیکھ کر. اللہ نے زمین و آسمان بنائے، کائنات کو پیدا کیا بغیر نمونے کے، پہلے کوئی نمونہ نہیں تھا. یہ بھی صورت الحمدللہ سے شروع ہوتی ہے، مکی صورت ہے. اس صورت کے بھی موضوع مکی صورتوں والا ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے. فاطر السماوات والارض، جو آسمان اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، بغیر مثال کے پہلے ہو بنانے والا، فرشتوں کو پیغمبر بنا کے بھیجتا ہے، فرشتوں کو پیغام لانے والا، نبیوں رسولوں کے پاس. اولی اجنحۃ، وہ پروں والے ہیں، مثنیٰ دو پر ہیں، وثلاث بعض فرشتوں کے تین پر ہیں، ورباع بعض کے چار پر ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ زیادہ کرتے ہیں ان کے پروں میں جو چاہتے ہیں. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلی شکل میں ان کو دیکھا 2 دفعہ، 600 پر تھے اور پورے کنارے کو ڈھانپ رکھا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو رحمت پہنچائیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ روک لے تو کوئی دینے والا نہیں ہے. وہ حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی جو ہے رازق نہیں ہے جو تمہیں رزق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے. یہ غرور شیطان جو ہے یہ تمہیں دھوکہ نہ دے، دھوکے باز. یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو. یہ اپنا گروہ اکٹھا کر رہا ہے جہنم میں لے جانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری نعمتیں بنا دی. کیا طاقتیں اس کی نہیں ہے برابر 2 سمندر. یہ میٹھا ہے پانی کا، خوشگوار ہے اس کا پینا، یہ کڑوا ہے، نمکین ہے. اور کھاتے ہو تم گوشت تازہ مچھلی وغیرہ ان پانیوں سے، اور نکالتے ہو زیور پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کشتیاں چل رہی ہیں پھاڑ کے تاکہ تم اللہ کا رزق تلاش کرو. اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں. یا تو چھوٹے بڑے کا مسئلہ ہے، یا روشنی میں تاریکی اور تاریکی میں روشنی. مسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو. کلو یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے مقرر وقت کے لیے. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے. لہ الملک، اسی کے لیے بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر. ما یملکون من قطمیر، یہ تو کھجور کی جلی ہوتی اس کے بھی مالک نہیں ہے. ان تدعون، اگر تم ان کو پکارو، لا يسمعوا دعاءکم، تمہاری دعا پکار نہیں سن سکیں گے. ولو سمعوا، اور اگر سن لے، مستجابوا لکم، تمہیں جواب نہیں دے سکیں گے. ویوم القیامت، اور قیامت کے دن یکفرون بشرککم، تمہارے شرک کا انکار کریں گے. ولا ينبئک مثل خبیر، میرے بندے جیسے تمہیں میں بتا رہا ہوں ایسے تمہیں کسی نے بتانا بھی نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے فقیر کلاش کنگلے منگتے گداگر سوالی ہو. حاکم محکوم خادم مخدوم پیر مرید امام مقتدی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے سارے فقراء مانگنے والے ہیں. ایک اللہ دینے والا ہے، جس کو چاہے دے، جس کو چاہے نہ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں دیکھو اور ان کو دیکھ کے ان پر ایمان لاؤ. کیوں؟ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا، تاریکی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی، سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتا، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح حق والے اور باطل والے، بدعت والے سنت والے، نیکی والے بدی والے، یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. بے شک اللہ جس کو چاہے سنا سکتے ہیں. اے نبی تو نہیں سنا سکتا جو قبروں میں چلے جائیں، تو ڈرانے والا ہے. پہلی بھی امتوں میں نبی گزر گئے، تو بھی اسی طریقہ سے نبی ہے. اور اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے پھل نکالے مختلف رنگوں والے، اور پھر پہاڑ ہیں مختلف ٹکڑے ہیں. بعض پہاڑ ان کے ٹکڑے سفید ہیں، بعض کے سرخ ہیں، مختلف رنگ ہیں، بعض سخت سیاہ ہیں. پھر لوگوں اور چارپاؤں کو اللہ نے پیدا کیا، جانوروں کو ان کے بھی رنگ مختلف ہیں. یہ ساری نشانیاں دیکھ کے کون ڈرتے ہیں اللہ سے؟ علماء ڈرتے ہیں جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور رات اور دن خرچ کرتے ہیں، اور پوشیدہ اور ذہن خرچ کرتے ہیں. یہ ایسی تجارت ہے جو کبھی ہلاک نہیں ہوگی. اللہ ان کے اجر ان کو دے گا اور زیادہ دے گا. جو نیکی کی ہوگی اس سے زیادہ دے گا اپنی طرف سے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور بخشنے والے شکور قدردان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی نیکی کو نہیں رکھیں گے. اور اللہ نے فرمایا اللہ جاننے والے ہیں زمین و آسمان کی پوشیدگیوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے نبی ان کو کہو لاؤ اپنے شریکوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے بغیر. ارونی ماذا خلق من الارض، مجھے دکھائیں کیا پیدا کیا. اور انہیں زمین کا کوئی ٹکڑا بنایا، کوئی چپا بنایا. ام لہم شرک فی السماوات، یا ان کے لیے کوئی شراکت ہے آسمانوں میں؟ کوئی تو بتاؤ. ام آتیناہم کتابا فہم علی بینۃ منہ، یا کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے جس سے بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا، بس بلکہ
ظالموں کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. اللہ آسمان زمین کو روکے ہوئے، آسمان نہیں گر رہا، بغیر ستونوں کے اس کو تھام رکھا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ان کو گرا دے آسمانوں کو، کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ پہلے قسمیں اٹھاتے تھے کہ وہ نہیں مانتے اللہ کے رسولوں کو. اگر ہمارے پاس نبی آتا نا ہم سب سے زیادہ مانتے، لیکن جب محمد رسول اللہ آ گیا تو سب متکبر ہو گئے اور انہوں نے نہ مانا. یہ جو نافرمانی کرنے والے ہیں ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھیں کہ پہلے لوگ جو گزر گئے ان سے زیادہ طاقت والے تھے، اور جب اللہ نے ان کو پکڑا کوئی چیز اللہ کو عاجز نہ کر سکی. زمین میں اور آسمان میں گناہ کرنے چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہیں گناہوں کی وجہ سے گرفت نہیں کرتے. آخری آیت ہے سورہ فاطر کی. اگر اللہ مواخذہ کرے لوگوں کا ان کے کرتوتوں گناہوں کی وجہ سے، ان کی نحوست سے پوری دنیا میں کوئی چوپایا زندہ نہ رہے، لیکن اللہ تو ان کو مہلت دیتا ہے. لیکن بات سنو، ہمیشہ مہلت نہیں ملے گی. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت آئے گا تو پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں اور سارے آپ نے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پہلے مجھے دین کا علم نہیں تھا، میں ہر کام ثواب کے لیے کرتا، دربار پر جا کر مدد مانگتا، ذکر کرتا. اب دین کی سمجھ آ گئی اللہ کی توفیق سے. میں اب توبہ کرتا ہوں. میرے پہلے شرک کے بارے میں کیا، وہ معاف. جب انسان سچی توبہ کر لے پہلے سارے گناہ معاف. پچھلے دنوں ہمارے گاؤں میں ہمارے امام صاحب نے خطبہ جمعہ دیا اور ان کا موضوع بیعت تھا، اور انہوں نے کہا دلائل دیتے ہوئے سورۃ المنہ کی آیات 12 بیان کی. جس شخص نے بیعت نہ کی اور موت آ گئی وہ شخص جہالت کی موت مرا. اور حدیث کے دلائل دیتے ہوئے مسلم شریف کی حدیث بیان کی، اس نے بیعت نہ کی اور مر گیا اس کی موت جاہلیت کی ہوگی. آپ بتائیں. دیکھیں بھائی، وہ جو سورۃ ممتنع کی آیت ہے وہ ان عورتوں کے لیے ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آتی تھیں، اس کے اندر موجود ہے. ان سے بیعت لے اے نبی، یعنی عہد لے، بیعت کا معنی. اور باقی یہ جو حدیثیں ہیں کہ جو مرا بغیر بیعت کے جاہلیت کی موت مرا، یہ امام کی یعنی خلیفہ کی، کہ اسلامی حاکم ہو، خلیفہ ہو، اس کی بیعت مراد ہے. یہ نہیں کہ اپنی اپنی بھیڑیں اکٹھی کرنے کے لیے مختلف بیعتیں 3 ہیں اسلام میں. ایک اسلام کی بیعت رسول لیتے تھے، ایک جہاد کی بیعت، ایک خلیفہ کی بیعت. اللہ حاکم دے، حکمران دے مسلمانوں کو، اس کے ہاتھ میں بیعت کہ ہم اللہ رسول کے مطابق تیری اطاعت کریں گے. کیا روزے کی حالت میں خون دے سکتے ہیں؟ اگر کمزوری کا ڈر نہ ہو تو دے سکتے ہیں. اپنے آپ کو حنفی شافی مالکی وغیرہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ گمراہی ہے. ہاں گمراہی ہے. آپ قرآن اور حدیث پر چلیں. یہ شخصیات شہروں کے نام پر، جیسے ہم موسوی، عیسوی، داؤدی نہیں کہلا سکتے، ایسے امتیوں کی طرح نسبت بھی نہیں ہو سکتی. کیا پہنے ہوئے زیورات پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے. کتنی مالیت پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ 7.5 تولے سونا ہو تو زکوٰۃ ہوگی، اس سے کم ہو تو نہیں. 52 تولے یعنی 50 اور 2 چاندی ہو تو زکوٰۃ ہے، کم ہے تو نہیں. کیا مشرکوں سے مدد لی جا سکتی ہے؟ ہاں لی جا سکتی ہے بوقت ضرورت. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدے کیے تھے اور ان سے دیت میں حصہ لیتے تھے، اور حنین کے موقع پر مکہ کے اگر ایک شخص سعودیہ میں روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد پاکستان میں آ جاتا ہے اور یہاں پر ابھی روزہ نہیں تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ یہاں پر ابھی روزہ نہیں، یعنی اس دن رکھ کے آیا، ٹھیک ہے، رکھا ہوا ہے، صحیح ہے. وہ 31 روزے رکھ سکتا ہے. ہاں دیکھیں بھائی، جب یہاں وہ آ گیا اس کے روزے زائد ہو گئے، تو اب وہ جس دن یہاں لوگ روزے سے ہیں تو اس دن وہ روزہ رکھنا چاہے اس کو رکھنا چاہیے. کیوں؟ یہاں جو ہے نا کہ روزہ ہے، روزے کا ماحول ہے، لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہے. لیکن اگر اس کے وہ 30 پورے ہوں جیسے کہ ہیں تو وہ ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہاں عید نہیں ہے اس لیے وہ یہاں عید تو نہیں کر سکتا، کیونکہ جب عید کا چاند نکلے گا مسلمانوں کے ساتھ وہ عید پڑے گا. اگر وہ روزے میں رہے تو اچھی بات ہے، نفلی ہو جائے گا اس کے لیے. کیا جنابت کی حالت میں تلاوت قرآن اذکار جائز ہے؟ ہاں جائز. اچھا دعا کریں کہ اللہ ہمارے ماحول کو دین والا بنا دے، آمین، اور قرض اتار دے، آمین. خاص طور پر اچھا جی، الحمد کا کیا مطلب ہے؟ الحمد مور 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 مود کی ہو لفظ ہی کوئی نہیں. مود کوئی لفظ نہیں بھائی، نہیں ہے یہ لفظ، کوئی نہیں. کوئی لفظ بھی تو آج کل یہ لوگوں کو کوئی نام ایسا ہو پورے محلے میں نہ اوپرا سا، بعد میں مانا اس کا شیطان ہی نکلے.
کیا یہ کسی کا نام چھوڑو یار، یہ تو لفظ ہی پتہ نہیں عجیب، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی. مجھے نہیں کسی نے کہا کہ قیامت کے قریب اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ملک چین سے ہوگا. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. استخارہ کا طریقہ بتائیں. میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کاروبار دیکھیں بھائی، 2 رکعت پڑھیں اور استخارے کی دعا پڑھیں. یہ ایک دعاؤں جیسی دعا ہے، اگر اللہ نے قبول کر لی تو پھر جو ہے آپ کے لیے وہ وسائل مہیا ہو جائیں گے اور آپ کا دل ادھر مائل ہو جائے گا. اگر وہ کام آپ کے لیے کاروبار ہے یا سفر ہے صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو وہاں سے دل ہٹ جائے گا اور وسائل اس کے. سعودیہ کے موقع پر صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے گئے تھے. عمرہ کے موقع پر قربانی کا کیا مقصد ہے بھائی؟ وہ 7 قربانیاں لے کے گئے تھے. دیکھو اللہ کے گھر کے اندر انسان جب بھی دیکھو، اب بھی آپ قربانی بھیج سکتے ہیں وہاں ذبح ہونے کے لیے. حدیث میں قرآن میں اس کا لفظ ہدی ہے. ہدی ہے، سمجھے میری بات؟ وہ ہمارے ہاں اردو میں معنی ایک ہی ہے نا، قربانی. ہدی ہے تو وہ بھی قربانی، وہ جو ہم عید پر کرتے ہیں تو وہ بھی قربانی. ہمارے ہاں لفظ اصل میں ایک ہے، یہاں سے شبہ پڑا آپ کو. وہ ہدی ہے، یعنی اب بھی کوئی شخص وہاں جائے عمرہ کرے تو وہاں قربانیاں یعنی کہ حج کر سکتا ہے اللہ کے لیے، وہاں جانور ذبح کر سکتا ہے. عمرہ کے لیے گئے تھے اور ساتھ وہ قربانیاں لے کے جا رہے تھے. تو آپ نے کہا کہ ان کو ذبح کرو اور یہاں وہ حجامت بال کراؤ، بال کٹاؤ. یہ تو ہو گیا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا میں مولا، علی بھی اس کا مولا. دیکھیں بھائی، مولا کے کئی معنی ہیں. یا مولا کا معنی دوست ہے، ٹھیک ہے، جس کا میں دوست ہوں، علی بھی اس کا دوست ہے. یا مولا کا معنی رب نہیں ہے، یا مددگار نہیں ہے.